بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون وإما تخافن من قوم خیانة فانبت الیہم علی سواء ان اللہ لا يحب الخائنین ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون واعدوا لہم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 60 تک سورہ الانفال ہے، پارہ 10۔ الذین عاہدت منہم، وہ جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا، وہ جن سے کئی بار آپ نے کیا کیا؟ معاہدہ کیا۔ ثم ینقضون، پھر وہ توڑتے رہے، عہدہم، اپنا وعدہ، فی کل مرہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ عہد شکنی سے ذرا نہیں پرہیز کرتے۔ یعنی وہ کتنے دیدہ دلیر ہیں کہ وعدہ بھی توڑ دیتے ہیں اور وعدہ توڑنے کے بعد وہ پرہیز بھی نہیں کرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر آپ پائیں انہیں میدان جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو انہیں عبرتناک سزا دے کر منتشر کر دو جو ان کے پیچھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید وہ سمجھ جائیں۔ یہ ہے نا کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ، لغت میں تشرید کا معنی ہے ہلاک اور پراگندہ کرنا، لیکن اس کا عام استعمال اس مفہوم میں ہوتا ہے کہ کسی کو ایسی سزا دینا جسے دیکھ کر دوسرے لوگ ان کی راہ اختیار کرنے سے رک جائیں، یعنی دوسرے کیا کریں؟ ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٍ، اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے خیانت کا، فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ، تو پھینک دو ان کی طرف ان کا معاہدہ، علی سوا، واضح طور پر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والوں کو۔ یہاں سوا کا معنی علی طریق مستوی قصد، یعنی اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور تمہیں ایسے آثار دکھائی دینے لگیں جن سے اندیشہ ہو کہ وہ عہد شکنی پر آمادہ ہیں اور دشمن سے ساز باز کرتے رہے ہیں، تو اچانک ان پر حملہ نہ کر دو، بلکہ پہلے ان کو اطلاع دے دو کہ تمہاری شرارتوں اور تمہارے مشکوک رویے کے پیش نظر ہم اس معاہدہ سے دستبردار ہیں، تاکہ معاہدہ کے کالعدم ہونے کا تمہیں اور انہیں مساوی طور پر علم ہو۔ علامہ قرطبی نے وضاحت کی ہے کہ جب معاہدہ قوم سے ایسے آثار نمایاں ہوں جن سے ان کی غداری اور خیانت کا پتہ چلتا ہو، تو پہلے ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، تب ان کے خلاف کو کارروائی کرو، لیکن اگر کھلم کھلا ان سے عہد شکنی کر دی تو پھر کسی تکلف کی ضرورت نہیں، تم مناسب قدم اٹھا سکتے ہو۔ خیانت کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، خیانت کوئی بھی کرے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، مسلمانوں کی طرف سے ہو اور بھی معیوب ہے، کیونکہ وہ تو بلند اخلاقی قدروں کے محافظ اور نقیب بن کر آئے ہیں۔ تاریخ اسلامی کے یہ واقعہ کتنا روپرور ہے، جسے امام ترمذی اور امام ابو داود نے نقل کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک عارضی صلح کا معاہدہ ہوا۔ جب اس معاہدے کے اختتام کا وقت قریب آنے لگا تو امیر معاویہ اپنا لشکر لے کر روم کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ جس روز معاہدہ ختم ہو دشمن کو مزید مہلت دیے بغیر اس پر حملہ کر دیا جائے۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا تو صفوں کو چیرتا ہوا ایک سوار آگے بڑھا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدرا، اللہ بڑا ہے، وعدہ پورا کیا جائے، دھوکہ اور خیانت نہ کی جائے۔ لوگوں نے پہچانا تو وہ عمر بن انصبہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے انہیں پاس بلا کر وجہ پوچھی تو بولے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد، ہادی اور رہبر و رہنما کا یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہے کہ جس کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اس وقت تک نہ کوئی گرہ باندھے اور نہ کھولے جب تک وقت مقررہ نہ آ جائے یا ان سے معاہدہ منسوخ نہ کر دیا جائے۔ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سننے کے بعد
امیر معاویہ نے سر اطاعت خم کر دیا اور اپنے لشکر سمیت اپنے فرودگاہ میں واپس چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ بدلے ہوئے حالات ہیں، ہم رسول اللہ کی سنت فرسودہ کو کہاں گلے لگائے پھریں۔ وقت کے تقاضے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اب اس فرمان پر امر پیرا ہوں۔ جب تک مومن اپنے رسول کریم کے فرمان کو واجب التسلیم یقین کرتا رہا، اس کی جبیں کی شکن دیکھ کر وقت کے تقاضے اپنے آپ کو بدل دیا کرتے تھے، اور جب سے سنت نبوی سے روگردانی کا رجحان ترقی کرنے لگا، وقت کے تقاضے نت نئے لباس میں نئے انداز میں ہم سے ہماری اپنی ذات اور اس کے مخصوص روایات کی نفی کرا رہا ہے۔ جو قومیں اپنے تمدن و ثقافت، اپنے عقائد و نظریات، اپنے اطوار و عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری قوموں کی پیروی اور تقلید کرنے لگتی ہیں، وہ یاد رکھیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہی ہیں۔ حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمائی میں ہے، کسی کا بیروپ بدلنے میں نہیں۔ کوئی اچھا بیروپیہ بہرحال بیروپیہ ہی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور ہرگز نہ خیال کریں کافر کہ وہ بچ کر نکل گئے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو، من قوت و طاقت، ومن رباط الخیل، اور بندھے ہوئے گھوڑے، ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ تم خوف زدہ کرو اپنی جنگی تیاریوں سے اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، وآخرین من دونہم، اور دوسرے لوگوں کو ان کھلے دشمنوں کے علاوہ، لا تعلمونہم، جنہیں تم جانتے نہیں، اللہ یعلمہم، البتہ اللہ جانتا ہے۔ بے شک۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو گے راہ خدا میں اس کا اجر پورا دیا جائے گا، یوفی الیکم، تمہیں اس کا اجر کتنا دیا جائے گا؟ پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور کسی طرح تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر موقع پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کی تعلیم دینے والا قرآن مسلمانوں کو ہر طرح کے سامان جنگ سے لیس ہونے کی تاکید کر رہا ہے، تاکہ کوئی کوتاہ اندیش توکل کو بے عملی کا مترادف نہ سمجھ لے۔ اسباب بھی اسی نے بنائے، ان میں حیرت زا تاثیرات اسی کی حکمت نے رکھ دیں، اور ان سے کام لینے کا اسی نے حکم فرمایا۔ قوہ سے یہاں کسی خاص ہتھیار کی تخصیص مقصود نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس سے جنگ میں طاقت حاصل ہو اسے قوہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سارے اعمال پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔